بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کسی بھی حاجت، مشکل کے لیے، پرابلم کے لیے سورہ فاتحہ کا انار والا عمل۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ کا یہ انار والا عمل جو ہے بہت مشہور ہے۔ انار کا جو عمل ہے یا انار کا جو پھل ہے نا، یہ جنت کا پھل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنت میں بھی انار جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ دستیاب ہوگا۔ اوبویسلی وہ تو ایک خاص قسم کا پھل ہوگا، لیکن اس زمین پر جو یہ انار ہے یہ بھی جنت کے ہی باغات کے پھلوں میں سے یہاں پہ آئے۔ اور اسی کے بارے میں ایک روایت یہاں تک بھی بتائی جاتی ہے کہ انار کے ہر پھل کے اندر، ہر انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں شفا کا عنصر جو ہے وہ اللہ پاک نے رکھا ہے بیماریوں سے۔ یہ عمل جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف کرنے کا عمل ہے، اس میں پڑھنے کی بات کوئی نہیں ہے، صرف آپ نے لکھنا ہے، اس عمل کو بنانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور آپ کی وہ جو آپ لوگ اکثر میرے دوست کئی یہ شکایت کرتے ہیں کہ وظائف کر کر کے ہم تھک گئے اور ریزلٹس نہیں مل رہے، تو ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ اب ختم ہونے والی ہیں، بلکہ وہ شاکڈ ہو جائیں گے، سرپرائزڈ ہو جائیں گے اس کے عمل کے کرنے کے بعد، اس کے ریزلٹس کو دیکھ کے۔ تو انار کے اس عمل کا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اسی انار سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک بار حضرت فاطمہ زہرا جو ہے رضی اللہ عنہ وہ بیمار ہو گئیں، تو بخار تھا آپ کو۔ حضرت علی ساتھ ہی تشریف فرما تھے، تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بی بی سے کہ اے نبی کی بیٹی، آج تک آپ نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیں۔ سادہ سے لوگ تھے اور جو ہے سادہ سی بات تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا علی، اگر تم اصرار ہی کر رہے ہو تو ایسا کرو، مجھے نا ایک انار لا دو۔ تو حضرت علی جو ہے وہ باہر کی طرف نکل پڑے، بازار کی طرف، کہ چلیں آج پہلی بار بیگم نے کوئی خواہش کی ہے تو ان کو جو ہے وہ انار لا کے دیتے ہیں۔ حضرت علی کی جیب میں اس وقت 1 دینار تھا، اور 1 دینار کا ایک انار جو ہے وہ مل جانا تھا۔ خیر وہ بازار کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں جا کے 1 دینار دے کے وہ ایک انار جو ہے وہ خرید لیا ان کے لیے۔ جب ان کو وہ خرید کے جب وہ لا رہے تھے تو وہ راستے میں انہیں جو ہے وہ ایک سائل ملا، ایک فقیر نظر آیا، بہت ہی بوڑھا، ضعیف، جس کے ہاتھ پاؤں بھی بڑھاپے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے باپ دادا کی عمر کا لگتا تھا، اور اس نے اس کانپتے ہوئے ہاتھوں اور ٹانگوں کے ساتھ مجھ سے یہ سوال کیا کہ علی، بھوکا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، تو اللہ کے نام پہ میری کوئی مدد فرماؤ۔ تو علی نے وہ جو حضرت علی علیہ السلام نے وہ جو میرے مولا نے انار ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اس گھر کے لیے خریدا تھا، تو ان کے پاس صرف وہی تھا، اور 1 ہی دینار تھا جس سے انہوں نے انار خریدا تھا۔ تو اللہ کے توکل جو تھا وہ میرے مولا کا اتنا اسٹرانگ تھا، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا میں 10 گنا اجر دیتا ہوں۔ تو ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں جو بات آئی، انہوں نے وہ انار جو ہے وہ اس سائل کو دے دیا، اس فقیر کو وہ انار انہوں نے دے دیا، اور بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے گھر کی طرف واپس آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا ساتھ تھا میاں بیوی کی آپس میں، بہت زیادہ ایک محبت اور ایک سمجھتے تھے ایک دوسرے کی عادت کو۔ تو حضرت علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور بی بی صاحبہ کی طرف تشریف لانے لگے، تو وہ ان کی چال سے سمجھ گئیں، اور انہوں نے بولا کہ علی کیا ہوا؟ انار لے کر آئے لیکن راستے میں کوئی سائل مل گیا؟ تو آپ نے صحیح جھکے ہوئے سر سے جو ہے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو بی بی نے پتہ کیا جواب دیا؟ بی بی نے فرمایا کہ علی، جو تم انار مجھے لے کر آتے، جو جتنی مجھے خوشی ہوتی، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی ہے کہ تم نے اس سے اللہ کے نام پر دے کر کسی سائل کی، کسی بھوکے کی مدد کی ہے، اس سے مجھے میرے دل کو زیادہ سکون ملا ہے۔ تو ابھی یہ بات جو ہے، یہ آگے سے رسپانس تھا، یعنی کہ ایک شوہر کا اپنا ایک جو ہے وہ مقام، اور پھر بیوی جو خاتون جنت، تو ان کا اپنا ایک جواب۔ تو ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت علی جو ہے وہ باہر اٹھ کے گئے نا، دروازے پہ دیکھا تو حضرت سلیمان فارسی جو ہے، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، اور اس کے اندر 9 انار جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہیں سے انار آئے تھے تحفے کے طور پہ، تو انہوں نے یہ آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں۔ تو آپ نے وہ گنے تو وہ انار 9 تھے۔ اب اتنا زیادہ ٹرسٹ تھا انہیں اپنے خدا کی ذات پہ کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ
اس کے ہاں کیلکولیشن کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتی. جو اللہ کا فرمان ہے نا وہ ویسے ہی ہونا ہے، مطلب وہ ہو نہیں سکتا کہ. اور علی کا ایمان تھا تو اس کا یقین تھا مولا کا اپنے رب پہ. تو آپ نے حضرت سلمان فارسی سے یہ کہا کہ یہ میرے انار نہیں ہو سکتے، یہ میرے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے نام سے یہ بھیجے ہیں اور یہ آپ ہی کے لیے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرے ہو ہی نہیں سکتے، یہ میرے لیے ہو ہی نہیں سکتے. تو جب بہت زیادہ اصرار انہوں نے کیا کہ یہ میرے نہیں ہے اور میں نہیں لائق، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے نہیں ہیں. انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے اللہ کے راستے پہ ایک انار دیا تھا اور اللہ ایک کا 10 دیتا ہے، اگر یہ میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے جو ہے وہ جیب سے ایک انار نکالا اور رکھ کے کہنے لگا علی میں تو تمہیں آزما رہا تھا اور تم تو اتنے ایمان کے پکے ہو، اپنی رب پہ یقین تمہارا اتنا کامل ہے کہ تم سے کوئی جو ہے وہ جیت نہیں سکتا. تو یہ یقین کی کیفیتیں ہیں کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. تو میں اس واقعے کو آپ کو مجھے بتانا، وہ انار کی بات سے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا یہ میں آپ کو ذکر کر دوں، کیونکہ جب بیماری بھی ہو، تندرستی بھی ہو اور پھر بھی سخاوت کی جائے تو پھر اس کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہوتا ہے. یہ صرف سمجھانا آپ کو یہ مقصود تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس اگر گھر سے نکلیں اور کوئی سودا سلف لینا ہے یا دوائی لینی ہے کسی کی، تو اس کے اوپر پھر اگر کوئی فقیر آ گیا مانگنے یا تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو دیں گے تو پھر وہ کم ہو جائیں گے، تو کم نہیں ہوتے، اللہ ہمیشہ بڑھا کے دیتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھانی تھی. اب آ جائیں عمل کی طرف. دیکھیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ انار کے درخت کی ایک لکڑی لینی ہے، قلم کے طور پہ اس کو آپ نے چھیل لینا ہے، جیسے پرانے زمانوں میں قلم بناتے تھے، یا پھر آج کل کے دور میں جیسے پوائنٹر کی نب کی طرح اس کو باریک کر لینا ہے چھیل کے. اس کے بعد آپ نے اس انار کی اس لکڑی سے جو آپ نے قلم بنائی ہے اس سے آپ نے لکھنا ہے کاغذ پر، سفید کاغذ پر. لیکن لکھنے کے لیے سیاہی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ زعفران کی ہو تو بیسٹ ہے. یعنی اول ریفرنس یہ ہے کہ اگر آپ کا بہت ہی کوئی مشکل کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہونا ممکن نہیں ہے اور بہت ضروری ہے اس کا ہو جانا، تو وہ پھر زعفران آپ استعمال کریں. اور اگر پھر زعفران اویلیبل نہ ہو اور حالات بھی ساتھ نہ دے رہے ہوں تو پھر آپ زردے کا رنگ بھی یوز کر سکتے ہیں، زردے کے رنگ سے آپ اس کو استعمال کر لیں. اس کے ذریعے آپ نے اس لکڑی کی جو انار کی آپ نے توڑی ہے اس سے آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے اس سفید کاغذ پہ لکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. الحمدللہ پوری فاتحہ لکھ دیں. سورہ فاتحہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے اب آپ نے سورہ فاتحہ کے الفاظ کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے. یعنی جیسے الحمدللہ ہے نا، تو الف لام ہے میم دال الف لام لام، اس طرح آپ نے علیحدہ علیحدہ حروف کر کے پوری سورہ فاتحہ کے صرف زبر زیر نہیں، صرف اس کے جو حروف ہیں ان کو علیحدہ، یعنی ولضالین تک، نون تک، آخر تک یہ آپ نے لکھ دینا ہے. ایک بڑا صفحہ لیجئے گا. پہلے آپ نے سورہ فاتحہ لکھی، پھر اس کے حروف کو آپ نے علیحدہ علیحدہ لکھ لیا. اب اس کے نیچے آپ اپنی حاجت لکھیں جو بھی ضرورت ہے. یعنی آپ کا کوئی دوست ہے جو آپ سے بات نہیں کر رہا، اس نے آپ کو بلاک کیا، لکھ دیں کہ میرا دوست فلاں بن فلاں جو بھی ہے اس نے میرے سے بات نہیں کی تو آج ہی مجھ سے رابطہ کرے، یہ میرا کام نہیں ہو رہا، یہ فوری میرا کام ہو جائے. تو جو بھی آپ کی حاجت ہے اس پہ لکھیں. لکھنے کے بعد اس کو آپ پلاسٹک کور کر لیں اس صفحے کو تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور اس کاغذ کو آپ انار کے ہی درخت پہ ٹانگ دیں. بس یہ آپ کا کام ہے. اب اللہ کرے کہ وہاں ہوا چلے اور وہ ہلے، اور آپ جب اس کو باندھیں گے سورہ فاتحہ کی اس نقش کو انار کے درخت پر، تو آپ یقین کریں بس آپ نے باندھ دیا اور آپ کا کام ہو گیا. یقین کامل رکھیے گا کہ یہ وہ نسخہ ہے جو کبھی مس نہیں ہوا. یعنی یہ وہ تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے، اور اس کے کرنے والے نے کبھی پلٹ کے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جی وہ جو آپ نے عمل بتایا تھا اس سے رزلٹ نہیں ملے. تو یہ ایک زبردست عمل ہے سورہ فاتحہ کا، انار والا عمل. انار کے جو ہے درخت کے ساتھ اس کا ایک عجیب جو ہے معجزاتی ایک ریلیشن ہے، اور آپ اس کو کریے اور کر کے پھر مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو اس کے رزلٹ کیسے ملے. زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ